السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں ہمارا موضوع سخن ہے فتنہ دجال۔ دجال قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ فتنہ دجال کے بارے میں اس دنیا کے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے اور اس سے دور رہنے کی تاکید کی ہے۔ دجال کا فتنہ کتنا بڑا ہوگا، اس طریقے سے کہ ہر نبی ہزاروں سال پہلے اپنے قوم کو ڈرایا ہو اور اسے دور رہنے کی تاکید کی ہو۔ ذرا آپ تصور فرمائیں، دجال خاص طور پر اس وقت آئے گا جب ایمان میں کمی آ جائے گی، لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، اللہ کا خوف ختم ہوتا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عجیب نظر سے دیکھا جائے گا۔ دجال کے بارے میں بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ دجال کے آنے کی علامت یہ ہے کہ لوگ دجال کو بھول جائیں گے۔ ناظرین کرام، آئیے دجال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے، آج کی اس نشست میں ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو دجال کے فتنے سے نجات دلائے، آمین یا ارحم الراحمین۔ دجال کے بارے میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں، ان حدیثوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور اسی طریقے سے حدیث کی بہت ساری کتابوں میں دجال کی صفتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں سے ایک مشہور حدیث فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کی۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اس کے بعد دجال کے بارے میں جو صحیح روایتیں آئی ہیں ان کا ذکر انشاءاللہ ہوگا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، الصلاۃ جامعہ، نماز جمع کرنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی اہم بات ہوتی اور مدینے کے سارے لوگوں کو جمع کرنا ہوتا تو اس طریقے سے اعلان کیا جاتا اور سارے کے سارے صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہو جاتے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا اعلان سنتی ہیں اور مسجد کی طرف دوڑ پڑتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں، سنو، میں تمہیں کوئی ڈرانے یا دھمکانے کی بات بتانے کے لیے آپ کو جمع نہیں کیا ہوں، لیکن تمیم داری یہ عیسائی تھے، مسلمان ہوئے، ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جو دجال کے تعلق سے رکھتا ہے۔ جو کچھ میں دجال کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا تھا یہ بالکل اس کے موافق ہے۔ میں تمیم داری نے جو کچھ بیان کیا ہے آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم لوگ بنو لخم اور بنو جذام کے قبیلے کے کچھ 30 افراد تھے، سمندر پر سوار ہوئے، کسی مقصد کی بنا پر سمندری سفر کرنا پڑا۔ 30 آدمیوں کا یہ قافلہ کشتی پر سوار ہوتا ہے، تقریباً 1 مہینہ چلتے ہیں سفر میں۔ طوفان کی وجہ سے ان کا رخ بدل جاتا ہے اور ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں۔
یہ 1 مہینہ یہ حالت رہتی ہے. آخر جب طوفان کا زور کم ہوتا ہے کشتی ایک جزیرے میں جا کر رکتی ہے. جزیرے میں اترتے ہیں کہ چلو سمندر سے نجات ملی, چلیں دیکھتے ہیں کہ جزیرے میں کیا ہے. وہاں جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک جانور ہے, گول سا, بالوں سے بھرا ہوا, اور اس طریقے سے کہ اس کا چہرہ کیا ہے اور اس کے پچھلا حصہ کیا ہے دونوں بھی پتہ نہیں چلتا. اس قسم کا جانور. ہم نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں جساسا ہوں. جساسا کا لفظ جاسوس سے ہے, خبروں کی تلاش کرنے والی. میرا کام دیکھنا ہے کہ کیا خبریں ہیں, کیا نیوز ہے, کون لوگ آ رہے ہیں. تم لوگ جب یہاں آئے ہو تو چلو ادھر دیکھو, وہاں ایک آدمی ہے جو تمہارا انتظار کر رہا ہے. یہ لوگ ڈر کر کہ جزیرے میں آدمی, کوئی بھوت تو نہیں, کوئی شیطان تو نہیں, ڈرے ڈرے جاتے ہیں. وہاں جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا انسان, اتنا بڑا انسان کہ ایسا انسان کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں. ہم نے کہا تم کون ہو؟ اس نے الٹا ہم سے سوال کیا, اچھا تم لوگ یہاں آئے ہو, اچھا تم بتاؤ کہ تم کون ہو. ہم نے کہا کہ ہم عرب کے کچھ لوگ ہیں, طوفان کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہاں آنا پڑا. تمیم داری کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اس انسان کو زبردست زنجیروں سے, لوہے سے جکڑ دیا گیا ہے. اس نے کہا کہ میں دجال ہوں. اچھا بتاؤ کہ بیسان میں جو کھجور کا باغ ہے اس میں ابھی پھل لگ رہے ہیں؟ بیسان اردن, جو کہ جارڈن آج کل کہتے ہیں, جارڈن کی ایک بستی کا نام ہے بیسان. سوال کرتا ہے کہ کیا بیسان کے باغات, کھجور کے باغات ابھی پھل دے رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں دے رہے ہیں. کہا کہ قریب ہے کہ اس کے پھل ختم ہو جائیں گے اور باغات سوکھ جائیں گے. پھر اس نے پوچھا کہ بتاؤ یہ بحیرہ طبریہ, طبریہ ایک چھوٹا سمندر ہے, دریا کہیے, جو کہ جارڈن کے علاقے میں ہے. پوچھا کہ کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں پانی ہے. تو اس نے کہا کہ قریب ہے کہ اس کا پانی سوکھ جائے. پھر اس نے پوچھا زغر نام کا جو چشمہ ہے کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں ابھی پانی ہے. جواب میں اس نے کہا کہ قریب ہے کہ وہ پانی سوکھ جائے, قریب ہے کہ وہ پانی سوکھ جائے. پھر اس نے آخری سوال کیا, دیکھو کوئی نبی تمہارے پاس آیا ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں. اس نے کہا کہ کیا خبر ہے اس کی؟ یعنی عرب سے سوال کر رہا ہے, عرب کا نبی. اس نے کہا کہ کیا خبر ہے اس کی؟ ہم نے کہا کہ مکے سے وہ مدینہ آ گئے ہیں. پھر اس نے پوچھا کیا اس کے دشمنوں سے لڑائی ہو رہی ہے؟ جی. ہم نے کہا کہ جی ہاں لڑائی ہو رہی ہے. ہم نے بتایا کیا ہوا. اس نے آخر میں کہا کہ مجھے اجازت دی جائے گی زمین میں نکلنے کی. 40 دن میں زمین کے سارے خطوں میں گھوموں گا سوائے مکے اور مدینے کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مدینہ ہے, یہ مدینہ ہے. مدینے کی فضیلت بتاتے ہوئے جہاں دجال داخل نہیں ہوگا. پھر آپ نے کہا یہ دجال یا تو اردن کے علاقے میں ہے, شام کے علاقے میں ہے, یا یمن کے علاقے میں ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, وہ مشرق کے علاقے میں ہے. مشرق یعنی جارڈن اور
सीरिया का इलाका पड़ता है। नाज़रीन किराम, हदीस जस्सासा जिसको फातिमा बिनते कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रिवायत की, उसका खुलासा मैंने आपके सामने रखा। नाज़रीन किराम, फितने दज्जाल का मौजू अभी बाकी है। मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फितने दज्जाल के मौजू पर नाज़रीन किराम दोबारा आपका खैर मक़दम है। अब आइए देखते हैं कि दज्जाल की सिफतों के बारे में हदीसों में क्या आया है। मैं आपके पास तफसील से इस मौजू को रखूंगा ताकि ये मौजू वाज़ेह हो जाए और ये भी मालूम हो कि ये मालूमात शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब फितने दज्जाल के मौजू पर, उससे ये मालूमात लिए गए हैं। जो नाज़रीन चाहते हैं ज़रूर इस किताब का मुताला कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगो, ज़मीन में दज्जाल के फितने से बढ़कर कोई फितना नहीं हुआ, और अल्लाह ताला ने जिस नबी को भी भेजा है उसने अपने कौम को दज्जाल के बारे में डराया है। मैं आखिरी नबी हूं और तुम लोग आखिरी उम्मत हो। वो तुम लोगों में जरूर निकलेगा। अगर मैं उस हालत में जिंदा रहा तो मैं हर मुसलमान की तरफ से उससे लड़ूंगा, और अगर मेरे बाद वो आया तो हर मुसलमान अपने नफ्स का जिम्मेदार है, और अल्लाह ताला मेरे बाद हर मुसलमान पर जानशीन है, वो जिंदा रहने वाला है। और वो सीरिया और इराक के दरमियान एक इलाके से निकलेगा। दाएं और बाएं हर तरफ जमीन में फसाद मचाएगा। अल्लाह के बंदो, साबित कदम रहो, दीन पर साबित कदम रहो। नाज़रीन, आम हालात में इंसान अपने ईमान को बचा सकता है, लेकिन फितने के मौके पर, फितनों के मौके पर, आजमाइशों के मौके पर ईमान को मजबूती से थामना यह हर किसी की बात नहीं, यह हर किसी के बस में नहीं। अगर दज्जाल के फितने से हमें बचाना है, अपने आप को महफूज रखना है, अपनी जान को बचाना है, तो हमें ईमान की जरूरत है, ईमान को पुख्ता करने की जरूरत है। सही रिवायतों में आता है, कबीले अरब की बनु तमीम का कबीला दज्जाल के खिलाफ सबसे ज्यादा सख्त रहेगा, और यह कबीला दज्जाल के खिलाफ लड़ेगा। उनके ईमान की अलामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सुनो, दज्जाल के बारे में मैं ऐसी सिफतें आपको बताऊंगा कि ऐसे औसाफ उसके बारे में किसी नबी ने नहीं बताए हैं। मुझसे पहले किसी नबी ने ऐसे औसाफ तस्करा नहीं किया। सबसे पहले वो ये कहेगा कि मैं नबी हूं। दज्जाल का फितना कैसे इब्तिदा होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे पहले वो दावा करेगा कि मैं नबी हूं, और सुनो, मेरे बाद नबी नहीं है। फरमाते हैं कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो लिहाजा लोगों के दावों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो शख्स खातमुन नबीयीन सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का कोई दावा करता है तो झूठा है। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। आप फरमाते हैं, फिर उसके बाद एक और स्टेप आगे बढ़कर कहेगा, मैं ही खुदा हूं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, देखो मुसलमानों, इंसान जब तक इस दुनिया से न मर जाए अल्लाह ताला को हरगिज देख नहीं सकता।
وَإِنَّكُمْ لَن تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا. کوئی انسان اپنے خدا کو جب تک کہ نہ مر جائے، یہ جسمانی جو ظاہری جو ڈھانچہ ہے یہ ختم نہ ہو جائے، اس وقت تک اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ دنیا کی ان آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو دیکھ پائے. لہذا قرآن کریم میں اللہ نے بتا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے جب طلب کیا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا کہ لن ترانی، مجھے آپ دیکھ نہیں سکتے. کیوں؟ دنیا کی آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں دیکھو وہ کانا ہوگا، اور تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے، ہر غلطی سے پاک ہے. سبحان اللہ، وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں جو ساری عیب سے پاک ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دیکھو اس کے دو آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ کافر، یہ کافر ہے، یہ ناشکرا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ نافرمان ہے. ہر مسلمان جو کہ پڑھنے والا ہے، جو نہیں پڑھنے والا ہے، سب اس کو پڑھ پائیں گے. ان پڑھ بھی، پڑھا لکھا بھی، دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ وہ جو ہے کافر ہے، وہ دجال ہے، بشرطے کہ ایمان ہو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنوں کا ذکر فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس جنت ہوگی اور دوزخ ہوگا، لیکن اس کی جنت حقیقت میں دوزخ ہے اور اس کا دوزخ حقیقت میں جنت ہے. اور اگر کوئی دوزخ میں اس کو ڈال دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اور سورہ کہف کی شروع کی آیتیں پڑھے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ شروع کی 10 آیتیں سورہ کہف کی دجال کے فتنے سے بچائیں گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں ڈوبے تو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کے آگ کو امن و سلامتی والا بنا دیا تھا، اسی طریقے سے دجال کا یہ دوزخ امن و سلامتی کا سبب بن جائے گا اس کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے فتنے میں سے یہ بھی ہے کہ وہ آدمی کے پاس آئے گا، ایک بدو کے پاس آئے گا جو کہ دین کے بارے میں صحیح علم نہیں رکھتا. پوچھے گا دیکھو اگر میں تمہارے باپ دادا کو، تمہارے والدین کو اگر میں زندہ کروں تو کیا تم مجھ پر ایمان لاؤ گے، مجھے خدا کے طور پر تسلیم کرو گے؟ تو کہے گا ہاں میں مانتا ہوں. تو 2 شیطان ماں باپ کی شکل میں اس کے سامنے آئیں گے اور کہیں گے اے میرے بیٹے اس کی بات مان لے، یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ تمہارا خدا ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی آزمائش ہوگی. ذرا تصور کریں کہ مردے ماں باپ جو کہ مر چکے ہیں، وہ نعوذ باللہ ان کی شکل میں شیطان آئیں گے اور دجال کی مدد کریں گے. ایمان کے پھسلنے کی جگہ ہے نعوذ باللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فتنے کا ذکر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک انسان پر اس کو مسلط کیا جائے گا. تفصیل آتی ہے کہ ایک عالم آئے گا اور عالم کہے گا کہ تو دجال ہے، ہمیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں بتایا. تو اس وقت اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، قتل کر دے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کرے گا. اب وہ کہے گا کہ دیکھو اب مجھے اور بھی یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، تو خدا نہیں ہے. دوبارہ قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو اس وقت قتل وہ کر نہیں پائے گا. دجال کے فتنوں میں سے ایک عظیم فتنہ یہ ہے، ناظرین کرام، آسمان سے کہے گا کہ اے آسمان بارش برسا. آسمان بارش برسائے گا. زمین سے دجال کہے گا زمین تیرے خزانے نکال.
लहलहाती खेतियों से भर दे, जमीन में खेतियां बागात आ जाएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल के फितने के बारे में कहते हैं कि वो चंद लोगों के पास आएगा, ईमान लाने की दावत देगा, खुदा तस्लीम करने की दावत देगा कि मानो कि मैं खुदा हूं। वहां के लोग ईमान लाएंगे और आसमान से कहेगा कि बारिश बरसा तो बारिश बरसाएगा। वहां खेतियां ही खेतियां, बागात ही बागात हो जाएंगे। एक और खित्ते में जाएगा, वहां के लोग ईमान नहीं लाएंगे, इनकार कर देंगे। तो वहां पर कहेगा कि आसमान तू यहां के लोगों पर बारिश मत बरसा, बारिश नहीं होगी। जमीन से कहेगा कि तेरी बरकतों को रोक ले, और जमीन बिल्कुल बंजर जमीन बन जाएगी जहां पौधे नहीं उगते हैं। बताइए कि इस तरीके से फितना कि जिसकी वजह से नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह की पनाह, काफिरों, दज्जाल के काफिर जो कि असल में मोमिन हैं, उनके लिए तो तकलीफें, और दज्जाल पर जो ईमान लाएंगे उनके लिए तो सारी आसानियां। हदीसों में आता है कि उनके जानवर दूध से भरे थनों से वापस आएंगे, नेमतें ही नेमतें होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और रिवायत में मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि दज्जाल के साथ रोटियों के पहाड़ होंगे। जरा तसव्वुर करें, भूख एक फितना है। ऐसे जमाने में दज्जाल के साथ अगर रोटियों का पहाड़ हो, खाने पीने की सारी चीजें हो, बताइए कि ईमान कैसे रहेगा, क्या हालत होगी उस वक्त ईमान वालों की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जमीन में कोई ऐसी जगह नहीं होगी इल्ला कि जरूर वो वहां जाएगा सिवाय मक्का और मदीना के। मक्का और मदीना जब जाने की कोशिश करेगा तो मक्के और मदीने के बॉर्डर में चारों तरफ फरिश्ते तलवार लेकर उसको धकेल रहे होंगे, तलवार लेकर आएंगे मारने के लिए। तो मक्का मदीने में दाखिल नहीं हो पाएगा। मदीना जब आएगा तो जुरुफ का इलाका है जो मदीने से करीब है, वहां वो क़ियाम करेगा। हदीस में आता है कि जब वहां रुकेगा तो उस वक्त मदीने में 3 मरतबा जलजला आएगा। मदीने वाले जो ईमान वाले होंगे वो मदीने में रहेंगे, लेकिन जो मुनाफिक होंगे वो दज्जाल के झंडे तले जमा हो जाएंगे।